حضرات محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام میں آپ کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ کے فضائل اور آپ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ثانی اثنین کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اذ ہما فی الغار کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ میں صاحبہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لا تحزن کا مخاطب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان اللہ معنا کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل فضیلت والے، یہاں بھی حضرت ابو بکر کو کہا گیا ہے۔ والسعۃ صاحب وسعت حضرت ابو بکر کو کہا گیا ہے۔ ان یؤتوا اولی القربى یعنی اولی القربہ کو دینے والے حضرت ابو بکر، والمساکین مسکینوں کی خدمت کرنے والے حضرت ابو بکر، والمہاجرین فی سبیل اللہ کی خدمت کرنے والے حضرت ابو بکر، والیعفو حضرت ابو بکر کے متعلق، والیصفحوا حضرت ابو بکر کے متعلق۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مغفرت کی پیشکش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ویسے تو جمع کا صیغہ ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے بڑا متقی ہے، جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اور یہاں اتقیٰ سے مراد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ان کا تقوی کیسا تھا، صرف ایک مثال میں عرض کرتا ہوں تقوی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور خلیفہ بننے سے پہلے آپ کا جو ظاہری معاش کا ذریعہ تھا وہ کپڑے کی تجارت تھی، چادریں بیچتے تھے۔ تو خلیفہ بننے کے بعد آپ گھر سے نکلے، کچھ چادریں اٹھائیں، مونڈھے پر رکھیں اور بازار کی طرف چل پڑے بیچنے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کپڑا بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی تجارت کے اندر مشغول ہو جائیں گے اور اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر خلافت کا کام کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ لوگوں کی شکایات کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ آپ یہاں ہوں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، شکایات کا ازالہ ہوگا، اور دوسرے رفاہی کام، ریلیف کے کام وہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں نہیں فرمایا۔ میں بعض متوکلین کے عقیدے کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کے کام میں لگ جاؤں گا تو اللہ غیب سے میرے اوپر کوئی روزی کا دروازہ کھول دے گا، ایسا نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ دنیا اسباب کے ساتھ اللہ نے چلائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر بات تو آپ کی درست ہے، لیکن میرے بال بچوں کا گزر بسر پھر کیسے ہو؟ اس کا کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے اللہ پر توکل کر سکتے تھے، تو یہ توکل کے منافی چیز نہیں ہے۔ بعض انتہائی صوفی مزاج ذہنوں کے اندر بات آ جاتی ہے کہ صرف اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ پاک خود پالے گا۔ پالنے والی اللہ کی ذات ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے سارے نظام کو اسباب کے ساتھ مربوط کر کے رکھا ہوا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے بھی تائید کی، حضرت عمر نے بھی یوں نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مسلمانوں کی خدمت میں لگیں گے تو اللہ پاک خود بخود غیب سے خزانے کھول دے گا، ایسی بات حضرت عمر نے بھی نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب صحابہ میں دو افضل ترین ہستیاں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل بیٹھ کر بھی کوئی فیصلہ کر سکتے تھے، آپس میں کوئی وظیفہ جاری کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عمر نے عرض کیا کہ جی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب عطا فرمایا ہے کہ امت میں سے امین امانت دار، تو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ جتنی مقدار وظیفے کی آپ کی مقرر کر دیں گے، ماہانہ یا سالانہ یا ششماہی جو بھی ہوگا طریقہ کا، تو اس میں آپ کا گزر بسر ہو جائے گا اور آپ مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو جائیں۔ تو دونوں حضرات حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے مکمل بات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، جتنا ایک مہاجر اور ایک انصاری کا وظیفہ ہے اتنا ہی میں مقرر کر دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں، ہمارے سب سے بڑے جو ہے عہدے دار ہیں، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا مرتبہ خلافت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے، ایسا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ عرض کیا کہ جتنا ایک مہاجر اور ایک انصاری یعنی جتنا ایک عام آدمی کا وظیفہ ہے اتنا آپ کے لیے بھی مقرر کر دیتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو آدمی مثال ہی نہیں دے سکتا کہ نسبت خواہ کرا بعالم پاک کہ ہمارے جو بڑے ہیں چاہے وہ صدور ہوں یا وزراء اعظم ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اور واویلا مچاتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ سسٹم نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جو بات میں تقوی کی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے عرض کیا کہ جی میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، کوئی حلوہ پکا لیں، کوئی کھیر پکا لیں، نمکین روزانہ کھاتے ہیں، کبھی کوئی میٹھی ڈش بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے فرمایا کہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جس سے کوئی میٹھی ڈش پکانے کا سامان خریدا جا سکے۔ میرا وظیفہ اتنا ہے کہ جس سے روزانہ کا کھانا پینا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک الگ سے ڈش نہیں پکائی جا سکتی، الگ سے میٹھے کھانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں نے عرض کیا کہ جی ہمارے ذہن کے اندر ایک صورت ہے، اگر آپ اس کو منظور فرما لیں۔ پوچھے بھئی آپ کے ذہن میں کون سی صورت ہے؟ عرض کیا کہ آپ جو خرچہ دیتے ہیں اس میں سے اگر ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ بچا لیں تو ہو سکتا ہے کہ میٹھی چیز پکانے کے لیے کچھ خرچہ جمع ہو جائے اور ہم اس کو سامان خرید کر میٹھی ڈش پکا لیں گے۔ تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا تھوڑا پیسے جمع کرتے رہیں، جب ہو جائیں تو سامان خرید لینا۔ کئی روز تک وہ پیسے جمع کیے گئے، روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کئی روز تک اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس سے کوئی میٹھی چیز کا سامان خریدنے کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ تو گھر والوں نے عرض کیا کہ جی اب اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ جس سے ہم میٹھا پکا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کتنے جمع ہوئے ہیں میرے پاس لاؤ۔ تو وہ پیسے آپ کی خدمت میں دے دیے گئے کہ جی یہ پیسے ہیں، اس سے ہم کوئی میٹھی چیز کا سامان لے کر پکا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مقدار تنخواہ کی ہمیں سرکاری خزانے سے زیادہ ملتی ہے۔ یہ تو سرکاری خزانے کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، ہمیں تو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے سرکاری خزانے سے ہماری جو تنخواہ مقرر ہے اس میں زیادہ ملتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے تنخواہ ہے اور 10 روپے روز کے آپ نے بچائے ہیں،
تو گویا یہ 10 روپے ہمیں زیادہ ملتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو مقدار گھر والوں نے جمع کی تھی وہ بھی اٹھا کر بیت المال میں جمع کروا دی، اور آئندہ سے اتنی مقدار تنخواہ میں سے کم کرا دی کہ میری تنخواہ اتنی کم کر دی جائے، پتہ یہ چلا کہ اتنے میں بھی گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، لہذا آئندہ کے لیے اتنی مقدار کم کرا دی۔ اور ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، 2-3 دن سے آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں کہ کیا ہوا اسلام آباد میں، 40% تنخواہیں بڑھائیں، گزارا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اپنے اپنے ذہن کی اور عقیدے کی اور یقین کی بات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا اللہ تقا، تقوی والے، ایسا تقوی کون پیش کر سکتا ہے آج؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے، اپنے دل کی طہارت کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے باطن کو، اندر کو صاف کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں پر، یتیموں پر لگاتے ہیں، تو اس سے دل صاف ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے۔ اور یہ آیت اتری کس موقع پر؟ یہ آیت اتری اس موقع پر کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا باہر گرمی تھی، شدید گرمی ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں، آپ بھی دیکھنے لگے بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں لوگ جمع ہیں؟ تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ایک آدمی درمیان کے اندر انہوں نے تپتی ہوئی زمین پر لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر سینے کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے کہ حرکت نہ کر سکیں، ہل جل نہ سکیں۔ آپ قریب گئے، دیکھا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ بن خلف جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غلام تھے، تو وہ تپتی ہوئی زمین پر آپ کو لٹا کر اوپر پتھر رکھ کر کہہ رہا تھا کہ یا تو محمد کو چھوڑ دو اور یا پھر یہ سزا بھگتتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت تک اس تکلیف میں رہو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد کا ورد تھا کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک ہی ہے، تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا اس کے مالک سے، امیہ بن خلف سے، کہ بھائی کیوں اتنا بیچارے پر ظلم کر رہے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں اور آپ اتنا ان پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے، تمہیں ترس آ رہا ہے اس میرے غلام پر، ٹھیک ہے تم مجھ سے مول لے لو، خرید لو، یا جو تمہارا فلاں غلام ہے اس کے ادلا بدلا کر لو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرا فلاں غلام پسند ہے، نام لیا اس کا کہ وہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، کام کاج صحیح کرتا ہے، اور یہ جو ہے اب کام نہیں کر سکتے، لہٰذا تم وہ غلام مجھے دے دو، یہ حضرت بلال کو لے لو، یا پھر اتنی رقم دے دو اور ان کو لے لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی رقم امیہ بن خلف نے مانگی تھی وہ رقم دے دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ غلام دے دیا جو اس نے کہا تھا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑوایا اور پھر حضرت بلال کو آزاد فرما دیا کہ اب آپ آزاد ہیں، آپ غلام ہیں ہی نہیں، نہ میرے غلام ہیں نہ اس کے غلام ہیں، آپ آزاد ہیں، اپنی آزاد زندگی بسر کریں۔ ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پتہ چلتا کہ فلاں جگہ غلام پر جو ہے وہ مشقت ہو رہی ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ پہنچ جاتے اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ اور غلام بھی کیسے؟ جو بوڑھے بیچارے، نحیف، بدن کمزور، کسی کام کر ہی نہیں سکتے تھے اور مالک ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابا جی نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ بہت غلام خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر آپ نے غلام خریدنے ہی ہیں
تو پھر ذرا مضبوط قسم کے غلام خریدا کرو، نوجوان خریدا کرو، تندرست صحت مند خریدا کرو۔ آپ جو غلام خریدتے ہیں وہ تو بوڑھے بوڑھے کمزور جو کوئی کام نہیں کر سکتے، تاکہ آپ نوجوان غلام خریدیں گے اور صحت مند خریدیں گے تو وہ آپ کا کام کاج بھی کر سکیں گے، آپ کے لیے پہرے کا بندوبست بھی کر سکیں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں ان کو اس لیے تھوڑی خریدتا ہوں کہ یہ میری خدمت کریں، میں تو ان کو ظلم کے پنجے سے چھڑانے کے لیے خریدتا ہوں کہ ظالم ان پر ظلم کرتے ہیں مالک، چلو یہ ان کے پنجے سے چھوٹ جائیں اور اپنی آزاد زندگی بسر کریں۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص جو تقوی میں سب سے آگے ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال اپنے دل کے صاف کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ جس پر خرچ کر رہا ہے اس کا کوئی احسان ہے اور احسان کا بدلہ چکا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جس غلام کو خرید کر آزاد کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس غلام کے آپ نے کوئی پیسے دینے ہیں یا اس غلام کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے، نہیں، بلکہ ایسا نہیں، کسی احسان کے بدلے میں آپ ایسا عمل نہیں کر رہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ یہاں اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی گواہی دے دی کہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر۔ تو جس کو سب سے بڑی نعمت یہی ہوتی ہے، اخلاص۔ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، لیکن دل کے اندر نیت کیا ہے کہ یہ کام دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آدمی ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے لیکن نام کے لیے۔ ہر جمعہ صبح آپ بھی سنتے ہوں گے 50 روپے فلاں نے دیے، 100 روپیہ فلاں نے دیا، 200 فلاں نے دیا، 10-20 فلاں نے دیے۔ تو یہ تو ریاکاری اور دکھلاوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے دیے اور کتنے دیے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو یہ اخلاص بڑا مشکل کام ہے، آدمی نیکی کر لے گا۔ اب آپ خود غور کریں، ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور 2-3 بندے کھڑے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو دل کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، تو گویا لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی گواہی دے دی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور آگے فرمایا ابو بکر میں آپ کو ایسے انعامات دوں گا، ایسی نعمتیں دوں گا، آپ پر ایسا اپنا فضل اور کرم نازل کروں گا، آپ کو دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، یرضا سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے۔ بعض مفسرین یرضا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، لیکن جمہور مفسرین، اکثر مفسرین یرضا کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ راضی کر دے۔ تو جس کو اللہ راضی کر دے اور اس کا تذکرہ قرآن میں کرے تو اس کے ایمان پر شک کرنا ظاہر اسلام سے خارج ہو گیا بندہ، اور کہنا کہ ابو بکر کا ایمان جو ہے مشکوک ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اور فرمایا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ مجھ پر سب سے زیادہ مال خرچ کرنے کا احسان ابو بکر نے کیا، اور میرے ساتھ سب سے زیادہ رہنے کا احسان ابو بکر نے کیا۔ ان من امن الناس، امن کہتے ہیں سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ تو حضرت صدیق اکبر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔
اسی لیے تو دوسری جگہ فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے دنیا کے اندر سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا۔ تو ابو بکر وہ ہستی ہیں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلیل اللہ تعالی ہیں، میرے دوست اللہ تعالی ہیں، اگر دنیا کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ولیکن اخوت الاسلام ومودتہ، لیکن اسلامی محبت، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت یہی کافی ہے حضرت ابو بکر اور میرے درمیان۔ اور آگے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوفۃ، کہ مسجد نبوی کے اندر آنے کے راستے تھے، دروازے تھے، درمیان میں مسجد محلہ ہے تو ادھر سے بھی دروازہ، ادھر سے بھی دروازہ، ادھر سے بھی دروازہ، لوگ آتے تھے ان دروازوں سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد روشن دان ہے، خوفہ سے مراد کہ روشن دان تھے جس سے اذان کی آواز باہر جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ خوفہ سے مراد کھڑکی ہے۔ بہرحال دروازہ مراد لیں یا کھڑکی لیں یا روشن دان لیں، کوئی بھی مراد لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر، کہ مسجد کے اندر جتنے بھی خوفہ ہیں، چاہے اس سے مراد دروازہ لیں یا کھڑکی لیں یا روشن دان لیں، تو مسجد کے اندر جتنے بھی خوفہ ہیں یہ سب ختم کر دیے جائیں، ان کو بند کر دیا جائے، الا خوفۃ ابی بکر، حضرت ابو بکر کا خوفہ دروازہ یا کھڑکی یا روشن دان اس کو باقی رکھا جائے، اس کو ختم نہ کیا۔ لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، ایک غزوہ سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے کس سے محبت ہے؟ اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میرا مقام کیا ہے آپ کے نزدیک، حدیث کے آخر میں وہ کہیں گے۔ تو پوچھا، سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبت آپ کی کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، بلا تکلف فرمایا کہ عائشہ سے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے عرض کیا من الرجال، کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من، اس کے بعد آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ حضرت عائشہ اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے علاوہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، کہ ان دونوں کے بعد مجھے عمر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آگے حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں فسکت، تو اس کے بعد میں نے اگلا سوال نہیں کیا کہ حضرت عمر کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے، فسکت، میں خاموش ہو گیا، مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر آخر میں آئے، کہ میں پوچھتا جاؤں کہ جی اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے، ان کے بعد کس سے ہے، ان کے بعد کس سے ہے، اور میرا نمبر اخیر میں آئے۔ اس لیے میں نے حضرت عمر کے بعد آگے سوال ہی نہیں کیا کہ ان کے بعد آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اگر کوئی ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر ہے۔ لیکن اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت کہ وفات کے وقت بھی محبت کو جانے نہیں دیا۔ 15 دن سے آپ کو بخار تھا، وفات سے پہلے بخار بڑھ گیا، تکلیف بڑھ گئی، تو کافی جب مایوسی ہو گئی کہ اب صحت نہیں ہے، تو ایک دن گھر والوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ پیر ہے، سوموار کا دن ہے۔ تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا تھا؟ عرض کیا کہ جی پیر والے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر والے دن رخصت ہوئے تھے۔
تو فرمان لگے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اسی دن آج ہی کو رخصت ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ یعنی فوتگی کے وقت بھی، اپنی وفات کے وقت بھی محبت ہے۔ اور پھر اللہ جو کہے والا سوف یرضا، اللہ آپ کو راضی کر دے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس خواہش کو ٹال سکتے تھے؟ اللہ نے اس خواہش کو نہیں ٹالا۔ اور اسی رات 63 سال کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، صدیق اکبر کی بھی 63 سال، مغرب اور عشاء کے درمیان اسی رات انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں تو انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، نیا کفن نہ خریدنا، ایک بات۔ اور دوسرا، آپ کی وفات ہوئی مغرب عشاء کے درمیان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، دوسرے صحابہ کرام بھی آ گئے، اسی وقت تجہیز و تکفین کی، اسی وقت نہلایا، غسل دیا، کفن پہنایا اور اسی وقت ہی جنازہ پڑھ دیا۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ چلو صبح جنازہ پڑھ لیں گے، لوگ تو اکٹھے ہو جائیں گے، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، رات ہی کو تجہیز و تکفین اور تدفین کر دی۔ اس لیے جنازے کا حکم ہی ہے کہ فوتگی ہو جائے تو اتنی دیر تک میت کو رکھ سکتے ہیں جتنی دیر میں قبر تیار ہے، اور قبر تیار 3-4 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، 5 گھنٹے میں ہو جائے گی۔ تو اس یعنی فوتگی کے اتنی دیر بعد کا اعلان کر دیا جائے کہ بھئی اتنا اب فوت ہوئے ہیں، تو اب سے 4-5 گھنٹے بعد جو وقت بنتا ہے اس وقت کا اعلان کر دیا جائے۔ اور صحابہ کے زمانے میں تو رات کو دفن کرنے کا عام رواج تھا، فوت ہوئے بس قریب قریب کے لوگوں کو بلایا، جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ ہمارے یہاں نہیں کہ بھئی لوگوں کا مجمع دکھانے کے لیے کہ جی مینار پاکستان کا پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، تیسرے دن جا کے جنازہ رکھا تاکہ لوگ جو ہے خوش ہوں اور ماشاءاللہ کہیں کہ کتنا بڑا جنازہ ہے حضرت۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائیں۔ وما علیہ الا اللہ۔